بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 15 مئی سے 21 مئی۔ تو یہ جو لاسٹ ویک آف مئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹورس کا مہینہ ہے، تو یہاں سے نکلیں، کیونکہ یہ مہینہ میں نے آپ کو اگر میری سال کی ریڈنگ دیکھے تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مہینہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ سن راہو کے نیچے ہے اور مرکری بھی ادھر ہے، جس نے آپ کو کافی اس مہینے میں ٹف ٹائم دیا۔ گورنمنٹ کو بھی ٹف ٹائم ملا، ملک کے حالات بھی ٹف تھے، اور یہ 21 کو سن یہاں سے نکل جائے گا اینڈ آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں سے 16 کو جوپیٹر کی بھی ٹرانزٹ ہے، 17 کو جوپیٹر بھی آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے آپ کے 9th ہاؤس سے نکل کے آپ کے 10ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو آگے اس کو آپ کی جب آپ کا مہینہ جب یہ آئے گا آگے، تو یہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دیتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ سیکوینس وہی ہے، سیکوینس پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ پارٹ 1 میں لیو ہے اور ورگو اور لبرا اور اسکارپیو ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ تو لیو کا جو سٹارٹ ہے 9th ہاؤس میں آپ کا مون ہے اس وقت جوپیٹر کے ساتھ۔ 2 دن جوپیٹر یہاں رہے گا، اور آپ کا 17 کو آپ کا جوپیٹر 10ویں گھر میں چلا جائے گا۔ 15، 16، 17 یہ 3 دن آپ کا مون بہت پازیٹیو بیٹھا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا ول فل ٹریولنگ، جسے کہتا ہے جب مون بیٹھا ہوتا ہے تو بندہ ول فل ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یو ول ٹریول فار یور فارن ایجوکیشن، کوئی داخلہ ہو جائے گا، کوئی آپ کو اچھی خبر مل جائے گی، کوئی سفر اچھا ہو جائے گا۔ اگر ان کیس آلریڈی یو آر لیونگ ابراڈ باہر، تو اپنا کوئی اسٹڈی ٹور پہ چلے جائیں گے، تو وہ بھی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں جب جاتا ہے نا، تو لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، زیادہ تر غیر ملکی لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا، آپ کو ہر قسم کی کوئی نہ کوئی مدد، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کوئی علمی و روحانی سپورٹ بھی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر آپ بھی ان کے ریسیپروکل لوگوں کی مدد کرتے، اپنا علم بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی جو اسکالر حضرات ہے وہ تعلیم، مذہب اور روحانی علوم پہ سیکھتے ہوئے یا وہاں پہ ان کو لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ وہاں سے پیسے کما کے اپنے گھر بھیجیں گے، اور اپنے بہن بھائیوں کی وہ ان کے کام پہ ان کو مدد کرتے ہوئے، تاکہ گھر کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ تو اکثر ہمارے باہر کے جو فارن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو پیسے بھیجتے رہتے، تو یہ ان 3 دنوں میں کافی وہ دے ول سکسیڈ ٹو سینڈ لاٹ آف منی ٹو دیئر پیرنٹس اور بردر اینڈ سسٹر۔ اچھا، مون اور جوپیٹر ساتھ ہے، تو آپ ایک تو آپ مذہب کی طرف آپ کا راغب زیادہ ہوگا، دھیان زیادہ ہوگا، اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی شرائن پہ وزٹ کریں گے، کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے۔ دوسرا فارن ٹریولنگ کا میں نے بتا دیا ہے، ان کیس اگر آلریڈی یو آر اسٹڈنگ ابراڈ، تو وہاں پہ آپ کی پریزنٹیشن، آپ کے تھیسز، آپ کا پڑھائی گریڈ بہت اچھے ہوں گے ان 3 دنوں، اور فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، آپ کو لیگل ایشو میں آپ کو فائدہ مل جائے گا، اور آپ کو بہت ریسرچ ورک بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، فیتھ ان ریلیجن اینڈ گاڈ بہت ہی بڑھ جائے گا، میڈیٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، غور و فکر بہت کریں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، اور وجدانی کیفیت آپ کی انٹیوشن بہت اچھی ہوگی۔ 3rd کنسیپشن کے چانسز یہاں پہ بہت ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایک تو جوپیٹر کی وجہ سے اپنے کاموں کو تیزی سے اور کمپلیٹ کر کے پھر بیٹھیں گے سکون سے، اور جب جوپیٹر اور مون اکٹھا ہوتا ہے نا، تو بندہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، بہت پازیٹیو ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اور سمپیتھیٹک ہوتا ہے، براڈ مائنڈیڈ، اور ہر ایک کے ساتھ بڑا وارم ہارٹیڈ ملتا ہے، بڑا اٹھ کے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بھی بہت اچھا ہوگا، دیالو قسم کا ہوگا، لوگوں کی ہیلپ کر کے ذہنی سکون، دلی سکون بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپٹیمسٹک ہوں گے، پیسیمسٹک نہیں ہوں گے، پازیٹیو پہلو کو آپ زیادہ زور دیں گے، اور لوگ آپ کو امپورٹنس بھی دیں گے، اور آپ امپورٹنس کو پسند بھی کریں گے۔
آگے چلتے ہیں. جوپیٹر یہاں سے یہاں پہ 17 کو نکل کے آپ کے 10ویں گھر میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ 5 سیارے بیٹھے ہیں. سن اور راہو، جوپیٹر، مون اور مرکری. تو پوزیشن آپ کی بڑی یہاں پہ بڑی ہیوی پوزیشن ہے. راہو بھی ہے. اب جوپیٹر نے جا کے 4 سیاروں کی طاقت کو بڑھا دیا، بہت اپ لفٹ کر دیا. تو جب راہو بیٹھا ہے تو یہاں پہ سڈن گین ملنے کے چانسز بہت زیادہ، ایک دم اٹھ جائیں گے. بٹ سبجیکٹ ٹو ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو ریوریکٹ. اپنے آپ کو جب سن اور راہو ملتا ہے تو بندہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوتا ہے، تھوڑا بہت نیگیٹو سوچتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنی اور سازش کرنی اور بھاگ دوڑ کرنی اور آؤٹ آف دی وے کام کو نکالنا. تو اس کام میں اپنی انرجی ضائع نہ کیجیے. یہاں پہ ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ انرجی دے دینی ہے. اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. جب 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑے گا. وہ اخراجات کنٹرول کرنے پڑیں گے آپ کو. ضرورت سے زیادہ کوئی خواہشات پہ کنفیوز ہو کے ذہنی تناؤ میں آ کے آپ اپنا پیسے لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری بیچنے کے چکر میں کوئی دکان بیچ دیں گے، کوئی گھر بیچ دیں گے اور اس پہ آپ کو وہ ملے گا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی خدا اللہ نہ کرے ایسا ہو، بٹ آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، جو آپ کا اپوننٹ ہے وہ آپ پہ پریشر ڈال کے گا اتنے پیسے چاہیے مجھے، یہ وہ. یہاں آپ کا آلریڈی آپ نے سیکنڈ وائف چھپا کے رکھی ہوئی تو وہ آپ کو کہے کہ گھر میرے نام لگاؤ، زمین میرے نام لگاؤ. اس طرح کا پریشر آ کے نا آپ کا وہ کہہ لیں نا ذاتی سکون بھی خراب کر سکتا ہے، یا کوئی ہاسپٹل کا بل بھرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ 4 ایک تو اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا. اگر آپ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں دوائیاں لینی ہیں، اور نہ اپنے آپ کو کیپ یور سیلف نارمل، ٹھنڈا، اور اپنے کام کو نکالیے گا بڑے کول اینڈ کام سے. پھر دیکھیے گا سڈن گین کیسے ملتا ہے، جیسے کہتے ہیں اٹھ کے ملنا، جو ہر چیز ملنا. غصہ کریں گے، دوسروں کا برا کریں گے تو خود بھی ٹینشن میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کریں گے. تو اس لیے پازیٹیو رہیے گا اور یہاں پہ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو کسی قسم کی نیگیٹیوٹی ایشو میں نہیں ڈالنا. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال لیں. اچھا، سن کے ساتھ جب راہو آتا ہے تو پھر ڈیفیمنس ہونے کے، لیگل چارجز کے بھی چانس بنتے ہیں. باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، والد صاحب کی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ فیمیل ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. پرٹیکولر یہاں پہ اپنے باس اور والد صاحب کے ساتھ آپ نے بہت ہی کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ پروموشن میں وہ بڑا وائٹل رول پلے کر سکتا ہے اور آپ کی ذرا سی لرزش وہ آپ کے خلاف آپ کی ٹانگ کھینچ سکتا ہے، آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے. اب دوسرا، آپ شک بہت کریں گے. یہ شک کرنے کی عادت جو ہے نا یہ آپ کو بڑا تنگ کرے گی، تو اس لیے آپ نے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیے گا. اور یہاں پہ کیونکہ جوپیٹر بھی یہاں آیا ہوا ہے، لہٰذا آپ کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی آپ کو. سبجیکٹ ٹو کہ آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. اٹھان آئے گی، پروموشن آئے گی، بزنس اٹھ جائے گا. بے شک 2 نمبر طریقے سے بزنس کر کے آپ اٹھا لیں گے، پیسہ آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. بٹ یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک اسٹریٹ لائن پہ رکھ کے چلیے گا، پھر دیکھیے گا آپ کو ریزلٹس کتنے پازیٹیو ملتے. اور 20 کو مون آپ کے 11ویں گھر میں اور 21 کو وہاں پہ سن بھی آ جائے گا. اور 11ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، اور جب 11ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو یہاں پہ یہ پازیٹیو پوزیشن. لیکن یہاں پہ مرکری کیونکہ تھوڑا سا راہو کے ساتھ بیٹھا ہے تو نیگیٹو ہے، تو ہمیں تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. کوئی اپنے بزنس کے معنی کسی کا چیز بیچنے بوچھنے کے چکر میں نہ پڑیے گا. یہاں بہن بھائیوں سے اختلاف کر کے جائیداد کا حصہ دینے یا اس میں کنفلکٹس میں مت پڑیے گا. ویکینڈ پہ اپنے جائیداد کے معاملات بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل نہیں آپ نے چھیڑنے. اس کو 2 دن کو گزاریے گا. بڑوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، فورن ٹریولنگ آپ کی ہوگی اور اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، اور بڑوں کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو یہاں پہ سکون میں رکھیے گا، معاملات کو مت چھیڑیے گا. ٹریڈ میں آپ کو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا اور کوئی ڈیزائر آپ کی پوری ہو جائے گی، لیکن بڑی زور لگا کے. اچھا، یہاں پہ آپ کے وائف کا رول جو ہے نا تھوڑا سا ٹیڈیس نظر آتا ہے.
मे बी शी कैन क्रिएट हर्डल इन योर वर्क, आपके साथ खफा होगी और वो आपके काम पे कोई हर्डल क्रिएट कर सकती है, तो उसके साथ बना के रखिएगा। उम्मीदों का घर है, बड़ों का घर है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। लियो, दिस इज़ द लास्ट वीक जो आपने थोड़ा सा टेंस गुजारा है। आगे जाके आपको देखिएगा जैसे ही आप अपने लियो के दौर में दाखिल होंगे तो आपको बहुत यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं, आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। तो इसलिए आप 9 जुलाई के बाद यू विल बी रिलीव्ड, क्योंकि यहाँ से राहु ने निकल के आपकी जो स्केयर है, अब ये जो मई का महीना और जुलाई का महीना, ये थोड़ा सा आपको मुतात रहने के लिए मैं कहूँ, ख़वातीन ख़ास तौर अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना। ये ज़रा 1.5 महीने आप पे प्रेशर, काम का बोझ ये ज़रूर आएगा, बट एज एंड व्हेन 9 जुलाई क्रॉस 9 जुलाई यू विल बी रिलीव्ड, सुकून। फिर आपके अगले 1.5 साल आपके अपने हैं, एंजॉय कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये 21 मैंने ये बता दिया आपको, वीकेंड बड़ा अच्छा हुआ, आप अपने आराम से गुजारिएगा और सुकून से नींद पूरी कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल आपका? ये हफ्ता लेके आए हम 15 मई से आपका 21 में स्टार्ट आपका 8वें घर से हो रहा है। अच्छा हो रहा है, जुपिटर बैठा है, बड़ा सियारा बैठा है, मून साथ बैठा है। एक तो आपकी नेशनैलिटी का मसला हल हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, कोई ईमेल आ जाएगी कोई नेशनैलिटी का, और मे बी यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर अब्रॉड, बाहर जाते हुए नज़र आते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका 8वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है, तो हमेशा ज़ाती तरक्की के लिए दूसरों पर इंसार करना पड़ता है, यानी अपने ही बहन भाइयों पर आप अपने मिलकर और फॉरेनर के साथ मिलकर कोई ऐसा कारोबार करेंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा, सर्विस मैटर में फ़ायदा पहुंच जाएगा, कोई कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएगा, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएगा, कोई मफ़ी रूम में फ़ायदा होगा, विरासती जायदाद ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको विरसा में लेगेसी में इजाफा होगा, हिडन वेल्थ आ जाएगी, गिफ्ट आ जाएंगे, स्पाउस की तरफ से पैसे आ जाएंगे, और कोई अगर कोई बुरा वक्त है वो दूर हो जाएगा, कोई डिस्ग्रेस डिग्रेडेशन वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। बड़ा वार्म हार्टेड होंगे, बड़ा प्यार से मोहब्बत से लोगों को मिलेंगे, एंड ये कह लें कि आपको ये एक अच्छा जेस्चर मिलेगा। लेकिन 17 को अच्छा यहाँ पे हर काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे। जुपिटर आ जाएगा 17 को आपके 9th हाउस में, 5 सियारे उधर बैठे हैं, तो बहुत वहाँ पे हैवी पोजीशन होगी, दिमाग आपका बहुत ही काम करेगा, बहुत ही 2 तरीके का दिमाग होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा। पहले हम देखते हैं कि 9th का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो वो देखते हैं, और फिर उसके बाद इसके थोड़ा सा तजिया करता हूँ कि कोई लोग बाहर के आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे और आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे, कोई एजुकेशन में भी, और कोई आप अपने कोई पैसे बाहर बहन भाइयों को कमा के बेचते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जुपिटर मून बैठा है, तो एक फॉरेन एजुकेशन की कोई ट्रैवलिंग भी आ सकती है, और ये सफ़र थोड़ा सा उदासी वाला होगा, टेंशन वाला होगा, क्योंकि सन भी नेगेटिव, मून भी नेगेटिव, तो जैसे कहते हैं ना उदासी का, पेरेंट्स की उदासी का ये। और दूसरा, जब राहु साथ बैठता है ना, थोड़ा सा बंदे को चैन से नहीं बैठने देता आराम से, तो थोड़ा सा कर्ट होंगे, गुस्सा आएगा, आप अपने यहाँ पे सुपरवाइज़र के साथ उलझ सकते हैं। कोई अगर आपकी इन केस प्रेजेंटेशन आ जाती है गैर मुल्क में, तो आपको ऊपर क्वेश्चन बहुत आएंगे जिससे आप इरिटेट होकर रिएक्ट कर जाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को रखिएगा। रिसर्च वर्क में तो आप 2 नंबरी करके कुक डेटा डाल के कामयाबी से अपना निकाल लेंगे। चैरिटी नहीं कर पाएंगे, सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम ही नहीं होगा, और आपकी इंट्यूशन ये थोड़ी सी आपकी नेगेटिव होगी। थर्ड कंसेप्शन में आप अगर ऑलरेडी इफ़ यू आपका ख़तून ने कंसीव किया हुआ, तो शी मस्ट बी वेरी केयरफुल, चांस ऑफ मिस कैरेजेस। और फिर एक्सक्यूज़ मी, किसी ने याद किया, थर्ड कंसेप्शन के वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपको गायनी का इशू। और तीसरा, मजहबी रहनुमा यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिक होके बड़ा कहते हैं सड़ियाँ छड़नियाँ दूसरे मसलक पे अटैक करेंगे, जिस पर उन पर प्रेशर आएगा और उन पर कोई ना कोई लीगल इशू बन सकता है, तो ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा।
آگے چلتے ہیں 2021 کو سن بھی ادھر آ جائے گا، تو 10ویں کا لارڈ 9th میں ہے، اور وہاں پہ اس کا میڈیٹر ویسے بھی نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، اور جب 10ویں کا لارڈ نیگیٹو 9th میں بیٹھتا ہے، تو جب 9th 10 کا کمبینیشن بنتا ہے تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، کوئی کام آپ باہر کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، وہ غیبی مدد مل جائے گی، کاروبار بار زمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اولاد اور سوشل ورک دوسروں کی خدمت کرنے کو فرض سمجھ لیں گے، معاشی امداد شروع کر دیں گے، اپنا سب کچھ دوسروں پہ لٹاتے ہوئے نشاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، اسٹیٹس بھی ہوگا، والد صاحب پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی خبریں سننے کو مل جائے گی، کوئی بزنس میں کوئی اٹھان آ جائے گی آپ کی، اور کوئی پیسہ آ جائے گا، یا پروموشن، یا کوئی اپ لفٹ، کوئی اچھی پوسٹنگ۔ پہلے تو پوسٹنگ اگر آئے گی تو آپ کا تھوڑا سا ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں مجھے پھینک دیا، پھر آہستہ آہستہ یو ول ابزارب دس نیوز، اور پھر خوش ہو جائیں گے، اور آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ اچھا، جو انتظامی امور، جج، پولیس، یہ ذرا مصروفیت میں ان کا وقت گزرے گا، ان پہ پریشر آئے گا، گورنمنٹ کا بھی اور گھر کا بھی، تو 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے۔ اوورآل اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ریسٹ کیجیے گا، اور اپنے والدین کو ٹائم دیجیے گا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیے گا، اپنے بزنس کو دیکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں بھاگ دوڑ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں، ٹک کے بیٹھیے گا، اور اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ، اپنے آپ کو سکون دے کے، تاکہ جب منڈے کو جائیں تو آپ کے اندر فل آف انرجی سے آپ بھرے ہوں، اور اگلا ہفتہ آپ کو بہت امپورٹنٹ، آپ کا بہت ہی ہے، جس پہ آپ کو کافی کام کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی لبرا، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 15 مئی سے 21 مئی، یہاں پہ آپ کا، اور یہاں پہ سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر میں ہو رہا، مون اور جوپیٹر اکٹھا ہے، 15 16 17، اور 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ کا اور میاں بیوی کا بہت اچھا کمبینیشن نظر آ رہا ہے، میاں بیوی مل کے کام کریں گے، ان کیس آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، یا آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ بھی اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے، جیسے ہوتا ہے جیسے اپنے اسپاؤس کو اپنے کاروبار میں شامل کر لینا، اور بیگم کاروبار سنبھال لے گی، آپ کی معاملے خصوصی بن سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹریڈ کیجیے گا، اور ٹریڈ میں آپ کو یہاں پہ بہت اٹھان مل جائے گی، بہت فائدہ ہوگا، وہ جو کاروبار کرتے ہیں نا مل کے مشترکہ کاروبار، ان کو بھی کریں گے، کوئی نہ کوئی فیکٹری، کوئی دکان، کوئی کاروبار نیا بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے، یہاں پہ اپنے اسپاؤس کی وجہ سے یو ول گیٹ امپورٹنس۔ تو یہ تو لنک آ گیا 7ویں کا اور 10ویں کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7واں گھر میں مون اور جوپیٹر اکٹھا، تو میاں بیوی میں بہت اہنگی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کو سکھ دینے کی کوشش کریں گے، اپنے کہہ لیں کہ ایک ہیپینس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، اور اپنے خواہشات کو ایک دوسرے کی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، کوئی لیٹیگیشن میں فائدہ ہو جائے گا، اگر آپ باہر ہیں تو باہر میں آپ کو بہت عزت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جنرل ہیپینس بہت ہوگی، سٹا جوا لاٹری میں بھی کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، فورن افیئر میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں ان کا بزنس ایک دم چڑھ جائے گا، اور اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اگر بزنس پہلے ہی ہوا تو اس پہ پروفٹ کی شکل میں کافی پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور لبرا، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کو اگر ان کیس یو آر پولیٹیشین، تو یہ از دا بیسٹ ٹائم، آپ اپنے حلقے میں جائیں، آپ کو بہت ہی پروٹوکول، بہت ہی عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بٹ جیسے ہی آپ 18 اور 19 17 کو یہاں پہ جوپیٹر نکل کے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، اور جوپیٹر اور کہہ لیں کہ راہو کی کنجکشن ہو جائے گی، تو یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا، یہاں پہ 8واں اور 10واں کا کمبینیشن یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا میڈیٹر تو اچھا بیٹھا ہے، فائدہ ہی ہوگا، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جا کے، کوئی نہ کوئی آپ اپنے نا زور لگا کے محنت کر کے اپنا کوئی نہ کوئی نیا ایسٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اثاثہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لوگ بھی آپ کی طرف آئیں گے،
اچھا یہاں پہ اپنے جائیداد کا مسئلہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں آپ نے ٹچ کرنا، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آ جائیں یہاں پہ مرکری نیگیٹو ہے اور راہو بیٹھا ہے، خواتین لبرا، فل چانسز آف مس کیریجز یا ابارشنس، تو جو پریگننٹ خواتین دے مسٹ بی ویری کیئرفل۔ آپ نے ریسٹ کرنا ہے، میکسیمم ریسٹ کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ بیڈ ریسٹ پوری طرح ہلنا ہی نہیں، بے شک سانس تانے مارے جو مرضی کرے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے پریشر کے ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی جوش چڑھے گا، میں صوفہ کھینچ لوں، بالٹی اٹھا لوں، سیڑھیاں چڑھ لوں، بڑی ہیل پہن کے کبھی ادھر کبھی پھدک پھدک کے پھرنا، جو آپ کو پریشر میں لا کے آپ کے گائنی ایشو پہ آپ کو ٹریگر کرے گا۔ دوسرا مرکری ہے، وہاں پہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو وہ بھی پریشر آئے گا۔ اینل فشر والے بڑے اور پائلز والے مریض بڑے تنگ ہوں گے، کیونکہ جوپیٹر نے آن کے آپ کے 8ویں گھر کو نیگیٹو کر دیا۔ اچھا یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، کوئی بات کو طول نہیں دینا، کوئی بات پہ اڑ نہیں جانا، کیا ہوگا آپ کا، اگر بات کو بڑھائیں گے تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، ڈسگریس ہو سکتی ہے، آپ کو دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، کوئی کام ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی پیسے آپ کے رک جائیں گے، کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے، کوئی بیماری تو میں نے پہلے بتا دیا ہے، کوئی پیسے آتے آتے رک جائیں گے، وراثتی جائیداد میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی ہڈن منی آپ کی جو آنی تھی وہ اس پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، آپ کے اسپاؤس کے پیسے رک سکتے ہیں۔ آج کل بینک جن کو پینشن والے لوگ ہیں ان بینک والوں نے نا وہ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے، تو وہ پینشنیں آج کل لوگوں کی بند ہوئی، تو وہ سرٹیفکیٹ جمع کرانے آپ کروائیں گے تو وہ پیسے کھل جائیں گے آپ کے ہسبینڈ کے، آپ کے اسپاؤس کے۔ تو اس قسم کے آپ نے یہاں پہ کیئرفل رہنا ہے، خاص طور پہ اپنے باس کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، بڑے والد صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ الجھنا نہیں، بحث نہیں کرنی، جائیداد کے مسئلے کوئی نہیں کرنا، آگے لے جائیے گا، کوئی نہ کوئی پھڈا نہیں لینا، سکون سے رہنا۔ اور یہاں پہ آپ نے دودھ کا صدقہ، شکر کیڑیوں کو ڈالیے گا، 2 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا، یہ 3-4 صدقے کیجیے گا تاکہ یہ 2 دن آپ کے اچھے گزر جائیں گے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کر کے چلے تو آپ کو فائدہ یہاں پہ بہت پہنچ جائے گا، یہاں پہ فائدہ بھی ہے، یہ آپ کے راہو جو ہے نا وہ آپ کو کام کو اٹھا بھی سکتا ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو ہاؤ ٹو بیہیو یو۔ آگے چلتے ہیں 21 کو سن بھی آپ کے 9th ہاؤس میں، تو ایک سکون والا ماحول آ جائے گا، خاموشی چھا جائے گی۔ اچھا اور 9th کا لارڈ 8ویں میں آ گیا، بیٹھا ہوگا وہاں پہ نیگیٹو ہے، بٹ پھر بھی 9th کا جب آ جائے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی 9th جب بھی لنک ہوتا ہے نا فائدہ ہی دے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس کا میڈیٹر تھوڑا سا۔ اپنے جائیداد کے کاغذ لے کے آپ نے سفر نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ نہر پہ، دریا پہ، سمندر پہ نہیں جانا، اور فارنر کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، اور دوسرا زمین کے قبضے، لڑائی جھگڑے میں نہیں گھسنا، اور جس کا نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا، جادو ٹونے میں نہیں گھسنا، وہ بھی آپ پیسے ضائع کریں گے۔ تو اس لیے سکون سے رہیے گا، اپنا 9th ہاؤس ہے، ریسٹ کیجیے گا، سفر بھی آپ کا باہر کا تو آپ کیجیے گا، باہر اگر آلریڈی ایجوکیشن کے لیے باہر گئے ہیں تو کسی شرائن پہ، عبادات میں، چرچ مندر میں بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بٹ یہ جو میں نے پریکاشنز بتائی ہیں اس سے ذرا آپ نے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، سکون کاٹیے گا، اپنے چیریٹی کی طرف دھیان دیجیے گا، اپنے ریسرچ کی طرف دھیان دیجیے گا، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے انٹیوشن پہ، میڈیٹیشن پہ کام کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین کیا حال آپ کا یہ ہفتہ 15 مئی سے 21 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ 6ٹھے ہاؤس میں مون اور جوپیٹر ہے، اچھا ہے، سٹارٹ بہت اچھا ہے آپ کا، اور 6ٹھے کا لارڈ جو اٹھ کے 9th ہاؤس میں گیا ہوا، اور جب 6ٹھے کا لارڈ 9th ہاؤس جاتا ہے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں ان کو، انسانیت کی بھلائی پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ کام کریں گے، اور دوسرے ممالک میں جانے کی خواہش اور مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپی رہے گی۔ یہاں پہ مے بی اگر وہ جو سفیر ہیں یا سفارتکار ہے تو کسی مذہبی ملک میں ان کی پوسٹنگ ہو جائے،
یا کوئی ایجوکیشن میں تو اس کے وہ ایجوکیشن میں کوئی بوسٹ مل جائے. یہاں سے آپ اپنی سروس سے پیسے کماتے بھی نظر آ رہے ہیں. بیرون ملک کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. کچھ انویسٹمنٹ دوسرے ملک سے بھی آپ کی آ سکتی ہے. آپ کو کسی دوسرے ملک میں نوکری کرنے کی شدید خواہش جاگے گی, میں بھی آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. تو یہاں پہ مون اور جوپیٹر آپ کو بہت ہی سکون میں رکھے گا. وارم ہارٹیڈ ہوں گے, اپنے متحدوں کے ساتھ بہت اچھا آپ بیہیو کریں گے, اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال لیں گے. آپ اپنے کو ورکر ان کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا اچھا رویہ ہوگا. کسی قسم کا لسٹ, اینگر, گریڈ, ایروگنس نہیں ہوگی. ریلیشنز آپ کے بہت اچھے ہوں گے. کوئی انویسٹمنٹ کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. معاشر پراسپیرٹی آپ کی اچھی ہوگی. پارٹنر کے ایکسپینسز بہت اچھے ہوں گے. کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی ایبسٹیکل دور ہو جائے گی, کوئی اسکینڈل دور ہو جائے گا, کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں گے, کوئی ٹرانسفر اچھی ہو جائے گی, کوئی قید سے جان چھوٹ جائے گی, کوئی ضمانت ہو جائے گی, کوئی ایگزام دیا ہوا اس کا اچھا رزلٹس آ جائے گا. تو یہاں پہ ہر چیز پازیٹیو ہے, پازیٹیو ہے, پازیٹیو ہے. تو یہ 3 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے. بٹ 17 کو جوپیٹر نے نکل کے آپ کے 7ویں گھر میں آ جانا ہے, اور 7ویں کا لارڈ 9th میں ہے. تو یہاں پہ آپ نے 2 چیزوں کی میں بعد میں بتاتا ہوں جو پریکاشنز آپ نے لینی ہے. تو میاں بیوی مل کے کوئی نہ کوئی کام کریں گے, اور کہیں نہ کوئی آپ نے یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. کوئی لائسنس بنوا دو یا جائیداد بنا دو یا کوئی چیز, تو وہ جعلی کاغذ بنا کے آپ کو لوٹ سکتا ہے. اور کنٹریکٹ نہیں کرنا آپ نے. جعلی کاغذات پہ سفر نہ کریں, پکڑے جانے کے چانسز ہیں. اور دوسروں کی مدد مل جائے گی, فارن کرنسی میں بھی کامیاب ہوگے. اچھا, یہ تو آپ کا آ گیا. یہاں پہ میاں بیوی میں بھی تھوڑی سی آپس میں تو میں ہو سکتی ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے. وہ لوگ جن کا سیکنڈ کنسیپشن ہے, خواتین جن کو پریگنینسی ہے, مسٹ بی ویری کیئرفل, ویری کیئرفل. فل چانس آف یہ 2 دن بہت برے ہیں ان کے لیے. بیڈ, کمپلیٹ بیڈ ریسٹ. بازار کا کھانا نہیں کھانا, پیٹ نہیں خراب کرنا اپنا, کوئی الرجی پہ نہیں جانا, کوئی اسکن کا پرابلم آپ کو تنگ کر سکتا ہے, آپ کو پریشر آئے گا گائنی ایشو پہ, تو ڈاکٹر کو فوراً رابطہ کیجیے گا. مس کیریج, ابارشن کے پورے چانسز بن سکتے ہیں. دس از دی ورسٹ پوزیشن ایٹ اس مہینے کی. تو بی کیئرفل. جوپیٹر نے آ کے اور اٹھا دیا. تو اچھا, مشترکہ کاروبار میں ذرا متحد لیجیے گا. اگر کوئی انویسٹمنٹ شروع کر رہے ہیں تو یہ 2 دن نکال لیجیے گا, کیونکہ جیسے انویسٹ کریں گے ساتھ ہی پٹھا بہ جائے گا. تو اس لیے اس کو کوئی نہیں کرنا. میاں بیوی بہت متحد رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کے ساتھ کرٹنس, ایک دم منہ ماری ہو سکتی ہے, اور محاذ اپنا خراب کریں گے. خواتین خاص طور پہ ان کو میں کہوں گا کہ بہت متحد لیجیے گا. ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, اور ہسبینڈ بھی بہت متحد ہے کہ بیگم پھر چھوڑ کے میکے چلی جائے گی, پھر بعد میں منتیں کر کے آپ اس کو لے کے آئیں گے. تو یہاں پہ آپ کا باہر جاتے جاتے کوئی سفر رک سکتا ہے, آپ کی فارن ٹریولنگ رک سکتی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. دودھ کا صدقہ کیجیے گا, شکر کیڑیوں کو ڈال دیجیے گا, 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا, آٹا دے دیجیے گا. یہاں پہ تھوڑا سا بیٹری کا پرابلم آیا, تو اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا. اچھا, بتا رہا تھا کہ اسکارپین کا کہ یہ جو آپ کا دن ہے نا, یہ ذرا خیال کیجیے گا. آگے آ جاتے ہیں 21 کو سن بھی آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا, اور مون اور وہاں پہ ہوگا, اور 8ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں. تو یہ تھوڑا سا نیگیٹو ہے, اس کو ذرا محتاط ہو کے گزاریے گا. آپ کی بیگم یا ان کے ساتھی پارٹنر کی معاشی ترقی کا انحصار آپ کی جائیداد اور سروس پہ ٹکا ہوگا. معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے. آپ اپنے پارٹنر کی جیب خالی کر دیں گے. یہاں محبت عشق میں سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ نے اپنے, اگر آپ کا سچی محبت چل رہی ہے, کوئی افیئر چل رہا ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے گزارنا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ 8واں گھر ہے, اور آپ نے کسی قسم کی بحث مباحثہ نہیں کرنا, کوئی لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دینا, اور کوئی کسی قسم کا آپ نے اپنے آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی پیسے آ جائیں گے, اور اس پہ آپ دونوں میاں بیوی میں تھوڑی سی تو میں بھی ہو سکتی ہے.
کوئی ٹریولنگ میں رکاوٹ آ سکتی ہے، فلائٹ مس ہو سکتی ہے، یا ویزا میں کوئی پرابلم آ جائے گا، ایئرپورٹ پہ آپ کو تھوڑا سا بدمزگی کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے یا لیٹ ہو جائیں گے، گفٹ کوئی آتے آتے کوئی اچھا آپ کی مرضی کا گفٹ نہیں مل سکتا، ہڈن ویلتھ میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی رہے گی، ہمارا پروگرام سنتے سنتے آپ کا یہ بھی آپ دن گزاریں گے۔ میں ویسے مشورہ دوں گا کہ یہ جو 2 دن ہیں 20-21 ویکینڈ ہے، آرام سے ریسٹ کیجیے گا، اپنے کام نکالیے گا، اپنے آپ کو سکون دیجیے گا، اپنے انرجی ری گین کیجیے گا، اپنے آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈالنے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھیے گا، ٹی وی دیکھیے گا، اور اپنے جو رکے ہوئے کام ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے اس کو نکالیے گا اور سکون کاٹیے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو یہاں پہ جتنا بھی سکون سے رکھ سکتے ہیں رہ لیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔